السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے ماں بہنوں، میں قرآن کی آیات تلاوت کیا ہوں۔ یہ آیات کا ترجمہ کرنے سے پہلے آپ کے فائدے کے لیے ایک دوا بتاتا چلوں۔ میرے دوستوں، اگر کسی کو جوائنٹ پین ہے، درد ہے، گڑیا میں، جسم میں، کمر میں درد ہے، درد سے پریشان ہے، تو دوستوں گرم دودھ کے اندر شلاجت، تھوڑا شلاجت، جیسے ایک دال کی طرح، ایک تور کی دال کتنی رہتی ہے اتنا شلاجت، اور ایک پاؤ چمچہ ہلدی گرم دودھ میں ڈال کر پینے کی عادت ڈال لیجئے۔ جب جب ہمیں بیڑی مارتے رہتی مرنے کے واسطے، ایسا یہ جینے کے واسطے، اگر آپ شلاجت، ایک چنے کی دال ہوتی، شلاجت بولتی، وہ پہاڑ کا پسینہ ہے، وہ پہاڑ کا گوند ہے، وہ پنساری کے دکانوں میں ملتا ہے۔ شلاجت بولنے دیتے ہیں، کہاں ہلا رہتا ہے وہ ڈامر کی طرح۔ تو شلاجت ایک دانہ، جیسے ایک دال، تور کی دال کی طرح۔ تو اس کے بعد تھوڑی ہلدی، ایک پاؤ چمچہ گرم دودھ میں ہلا کر پیے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، ہڈی بھی مضبوط ہوتی ہے، اور درد، جسم کا درد، ہڈی کا درد سب جاتا ہے۔ تو دوستوں، بھائیوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کو خوش کرنا اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اگر اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے، مومن کو خوش کیجئے، مومن کی ضرورت کو پورا کیجئے، اور مومن کچھ پریشان ہے، اس کی پریشانی کو ہٹا دیجئے۔ اللہ آپ سے خوش ہو جائیں گے، آپ سے اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں غیر مومن کو ستاؤ نہیں، غیر مومن کا دل دکھاؤ نہیں، غیر مومن کو اس کی ضرورت کو پوری نہ کرو، ایسی بات نہیں میرے دوستوں۔ انسان ہے، انسان کا درد سمجھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہا کہ صرف مومن کو خوش کرو اور غیر مومن کو ناراض کرو، نہیں بولے اللہ کے رسول۔ ایک مرتبہ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صدقہ دینا ہے تو سب سے پہلے صدقہ کسے دیں گے؟ تو اللہ کے رسول فرمائے، اپنے پڑوسی کو دیو، جو آپ کے گھر کے ایک دم قریب ہوتا ہے۔ تو بولتے ہمارا پڑوسی ایک غیر مومن ہے، بولے پہلے اسے دیو۔ دیکھو، یہ ہے اسلام، یہ ہے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیٹھے رہتے ہیں، اتنے میں ایک آدمی کا جنازہ آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑتے ہیں، بولتے ہیں اٹھو، اپنے بھائی کا جنازہ آ رہا، اپنا بھائی دنیا چھوڑ کے گیا ہے۔ تو ایک صحابی بولتے وہ غیر مسلم ہے، غیر مومن ہے وہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ کا بھائی تو ہے، اگر آپ کو موقع ہے تو صلاحیت ہے، وقت ہے تو اس کے گھر تک اسے پہنچاؤ، یعنی اس کے ساتھ قبرستان کو جاؤ، کہ اللہ کے رسول۔ میرے دوستوں، یہ ہے اسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، مومن کی پہچان بتائے۔ مومن مسلمان کون ہے؟ اس کے ہاتھ سے اس کا پڑوسی محفوظ رہے، اس کے ہاتھ سے اس کے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ہے ایک مومن مسلمان کی نشان۔
میرے دوستوں، بہت سے لوگ قرآن سے ہی گمراہ ہو جاتے ہیں، حدیث سے ہی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے قرآن حدیث سے کیسا گمراہ ہوتے ہیں؟ جب بھی قرآن کی آیات کو آپ پڑھتے ہیں، حدیث کو آئینہ بنا کر رکھ کر دیکھ لیجئے۔ میرے دوستوں، قرآن سے حدیث کو سمجھتے ہیں، حدیث سے قرآن کو سمجھتے ہیں میرے دوستوں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے۔ آئینہ کیا کرتا ہے؟ اس کے عیب کو بتاتا ہے۔ سمجھدار آدمی اپنے عیب کو نکال کر آئینے کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ دوستو بھائیوں، یاد رکھو، مومن مسلمان وہ ہے کسی کو تکلیف نہیں دیتا اپنی زبان سے۔ اگر کوئی آ کر سوال کرے میں تکلیف میں ہوں، میری مدد کرو، یہ نہیں پوچھتا ایک مومن مسلمان تو کون سی ذات کا ہے، تو کسے ماننے والا ہے، تو اللہ کو مانتا ہے کہ دوسرے کو مانتا ہے، یہ سب نہیں بولتا۔ یہ مومن کی نشانی نہیں میرے دوستوں، کیونکہ آپ سنے ہیں علماء سے، ابراہیم علیہ السلام جب تک مہمان نہ ہوتے کھانا نہ کھاتے، ایک مرتبہ ایک مہمان کو لاتے ہیں، لا کر اسے کھانا دیتے ہیں، بولتے ہیں بسم اللہ بول، وہ بولتا میں تیرے اللہ کو نہیں مانتا، میں آگ کی پوجا کرنے والا۔ جب اٹھا کر بھگاتے ہیں، اتنے میں اللہ جبرائیل کو بھیجتے ہیں، اور جبرائیل آ کے فرماتے ہیں اے ابراہیم، اللہ 80 سال سے اسے کھلا رہا ہے، 80 سال سے اس کی ہر ضرورت کو پوری کر رہا ہے، مگر ایک ٹائم بھگا دی، اللہ کا نام نہیں لیا بول کے۔ تو فوراً ابراہیم علیہ السلام اسے بلاتے ہیں، لے وہی کھا لے کے جا، پیٹ بھر کے کھا۔ میرے دوستوں، مومن مسلمان یہ نہیں دیکھتا احسان کرنے کے ٹیمپو یہ کون سی جماعت کا، یہ کون سی ذات کا، نہیں میرے دوستوں، یہ شیطانی تعلیم ہے۔ یاد رکھو، انسانی تعلیم کیا ہے سنو۔ اللہ فرماتا ہے والیتامی والمساکین وابن السبیل والساہلین فی الرقاب۔ یہ کیا ہے؟ اللہ بولتا ہے کہ مسکینوں کا خیال رکھو، مانگنے والوں کا خیال رکھو، یتیموں کا خیال رکھو، رشتہ داری کا خیال رکھو۔ یہ نہیں بولے اللہ پہلے انہیں کون سا جماعت کا دیکھ لیو، انہیں کون سی ذات کا دیکھ لیو، انہیں کون سی زبان کا دیکھ لیو۔ ہاں، یہ نہیں بولے اللہ۔ میرے دوستو بھائیوں، احسان کرنا مومن مسلمان کی شان ہے، بلکہ مومن مسلمان یہ نہیں دیکھتا انہیں کون سی ذات کا، کون سی جماعت کا۔ اس لیے اللہ بھیجتا ہے کسی کو آپ کے پاس، احسان کیجئے۔ ہاں، شیطان ڈرا دیتا ہے، غیر مسلم پر احسان کرے تو، شرک کرنے والے پر احسان کرے تو، بدعت کرنے والے پر احسان کرے تو نیکی نہیں ملتی، الٹا گناہ ملتا بول کر شیطان ڈراتا ہے۔ یہ شیطان کی تعلیم ہے، یاد رکھ لو۔ احسان کرنے والا کسی کو نہیں دیکھتا، وہ اللہ کے لیے احسان کرتا ہے، آپ کو ثواب برابر ملے گا، وہ کچھ بھی گناہ کرے۔ ایک آدمی ناریل بیچ رہا ہے، ایک آدمی اود بتی بیچ رہا ہے، ارے لے کے جانے والا معلوم نہیں اس کا کیا عمل ہے، دیول کو لے جاتا ہے کہ درگاہ کو لے جاتا ہے کہ، مگر بیچنے والے کو تو نیکی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ کہاں ناریل کو لے جا رہا ہے کہ، انہیں کہاں نیمبو کو لے کو جا رہا ہے کہ، انہیں کہاں لے کو جا رہا ہے کہ بول کر۔ میرے دوستوں، نہیں، احسان کرنے والے یہ نہیں دیکھتے یہ کون سی ذات کا، کون سی جماعت کا، اس کا عمل کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، یہ نہیں دیکھتے، احسان کرتے ہیں۔ احسان کرو، مرنے سے پہلے اللہ تم پر احسان کرے گا۔ اس ہاتھ کو غنیمت سمجھو، یہ ہاتھ سے پہلے۔ میرے دوستوں، اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، مرنے سے پہلے ہمارے اعمال کو بچا لے کر اللہ کے پاس لے کر جانے والے بنائے۔ یہ باغ سلامت ہے، پھول کھلتے رہیں گے، تمہاری میری زندگی سلامت ہے، انشاءاللہ پھر ملتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔